اب شو ہو رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبر الحارث بن حمام. حارث بن حمام کون ہے؟ راوی ہے. راوی ہے. ٹھیک ہے. اور بطل کون ہے اس کا؟ ابو زید السروجی. ابو زید السروجی. حارث بن حمام نے یہ خبر دی. قال، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لما جبت البید الی زبید. ٹھیک ہے، اسی سے زبیدیہ بنا ہے، زبید سے، کیونکہ جگہ کا نام ہے یہ. جاب یجوبو، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع سیرن، ہے نا، سفر کرنا. کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا، گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے. البید، بید جمع بیدا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الفلاۃ من الارض، صحرا، ہے نا، صحرا، ڈیزرٹ. ٹھیک ہے، جنگل، سب اس کے میننگ میں آتا ہے جب بیدن جمع بیدا. اس کے بعد اور کوئی ورڈ اس میں، ربا یربی تربیتاً، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنا، سکھلانا. ٹھیک ہے، ربا یربی تربیتاً. اس کے بعد ثقف یثقف تثقیفاً، اس کے معنی ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خبر مجالب وفاقی. مجالب کس کو کہتے ہیں؟ مجلبتن، مجلبتن کی جمع ہے مجالب. اس کے معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے کھینچ کر لایا جائے. ٹھیک ہے. مجالب یہ کیا ہے؟ مجلب کی جمع ہے مجالب، ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے. من این یجلب، کس میننگ میں ہوتا ہے یہ؟ من این یجلب، ہے نا. وفاقی، وفاقی اصل میں کیا ہے؟ وفاقی جو ہے یہ وفق یوفق توفیق سے بنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ما یوافقنی، یہ اصل میں کیا ہے؟ ما یوافقنی. ٹھیک ہے نا، ما یوافقنی، طبیعت کے موافق. اس کے بعد اور کون سا ورڈ ہے؟ مرامی. مرامی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مقصد. ٹھیک ہے. راما یورامی سے بنا ہے مرامی. ٹھیک ہے. المرام، مرامی. ولا یخطئ، یہ بھی وہی ہے. لا جرم ان قربت، قربہ، جرم، لا جرم، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، ہے نا. لا جرم. قربن، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی. ٹھیک ہے. قربن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی نیکی جو اللہ کے قریب کرے. یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے جمع قربتن وہو ما یتقرب به الی اللہ تعالی من افعال البر والطاعت. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع قربات بھی آتی ہے، قربات. اب دیکھیں ایک لفظ آیا التاطت، ہے نا. یہ لفظ شاید پہلے نہ آیا ہو کبھی. اس کے معنی ہوتا ہے الصق یلصق. یہاں دیکھیں دیکھو التصق، ہے نا. کیا معنی؟ چپک جانا، چپکنا. ٹھیک ہے. چمٹنا، چپکنا، اس میننگ میں آتا ہے نا. سفرن، بسفری، بسفری، اسکرین پلیز. اوکے جی. بسفری، سفرن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل اس کا میننگ، ورڈ میننگ میں اس کا میننگ تو پیلا ہوتا ہے نا، زرد. ٹھیک ہے، یلو. لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے لب القلبی. ٹھیک ہے. دل کا، دل کی گہرائی، والعقلی، ہے نا، دل کی گہرائی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو میں یہاں پہ اردو میں لکھ دیتا ہوں، دل کی گہرائی. اخلصت لحضری والسفری، حضر کہتے ہیں کس کو؟ قیام کی حالت کو، ہے نا، جس میں سفر نہیں ہوتا ہے. اور سفر، سفر کو کہتے ہیں. الوا یلوی الوان، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اہلک یہلکو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہلاک کر دینا، ہے نا، مار ڈالنا، ہلاک کر دینا. ٹھیک ہے. المبید، مبید کے معنی ہوتا ہے المہلک، ایسی بیماری جو ہلاک کر دے، جو مار ڈالے.
ہے نا, ایسی چیز جو ہلاک کر دے یا ایسی بیماری جو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے جی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ضم یضم ہے نا, ضم یضم اس کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے. لما شالت نعامتہ, شال شال اس کے معنی ہوتا ہے ارتفع. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو میں پھر سے لکھ دیتا ہوں. شال معنی ارتفع. ٹھیک ہے, ارتفع بلند ہونا, اوپر اٹھنا, ہے نا, اوپر اٹھنا. نعامتن, نعامتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ باطن القدم, یعنی جس کو تلوا کہتے ہیں. تلوا جانتے ہیں نا جی؟ ٹھیک ہے, پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں نعامتن. اس کے بعد ہے نعمتن. نعمتن کے معنی ہوتا ہے التحرک, یہاں پہ لکھا ہوا حرکتہ التی تنمو بحیاتی و اصلها صوت الاسد غیری. اسکرین اوکے چلے. تو نعمتن, نعمتن کے معنی حرکتن, ہے نا. اس کے بعد بس یہاں تک پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ورڈ آپ کو بتائیں گے. اخبر الحارث بن حمام, حارث بن حمام نے یہ خبر دی, اس نے کہا لما جبت البید الی زبید, جب میں زبید تک پہنچا, ہے نا, زبید کا سفر کیا میں نے, یا جب میں زبید تک پہنچا. کیسے پہنچا؟ گھومتے پھرتے, ہے نا, صحراؤں کو چھانتے ہوئے. ٹھیک ہے, صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے میں زبید تک پہنچا. صحبنی غلام, میرے ساتھ ایک غلام تھا. قد کنت ربیتہ, جس کی میں نے تربیت کی تھی, ہے نا. تربیت کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو میں نے سکھلایا تھا, ہے نا, جس کو میں نے ٹرین کیا تھا. ٹھیک ہے, قد کنت ربیتہ الی ان بلغ اشدہ, اتنا ٹرین کیا تھا, ہے نا, اس وقت تک ٹرین کیا, بلغ اشدہ جب وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے بلغ اشد, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پکی عمر کو پہنچ جانا. پکی عمر سمجھتے ہیں؟ پکی عمر کو پہنچنا. لکھا ہوا ہے اس کی شرح میں کہ کہا جاتا ہے ثلاثین سنہ. کتنا کہا جاتا ہے؟ ثلاثین سنہ. بلغ اشد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثین سنہ, یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچ گیا تھا وہ, 30 سال کا ہو گیا تھا. پکی عمر کو پہنچ جانا. ٹھیک ہے, اس وقت تک میں نے کیا کیا تھا؟ اس کو ٹرین کیا تھا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اتنی عمر تک اگر کسی کو ٹرین کیا جائے تو وہ ایک دم بہترین ٹرینڈ ہو جائے گا. وثقفتہ, اور میں نے اس کو ایجوکیٹ بھی کیا تھا, میں نے اس کو تعلیم بھی دی تھی. حتی اکمل رشدہ, یہاں تک کہ اس کی عقل بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اتنا میں نے اس کو تعلیم دی کہ اس کی عقل بالکل کامل ہو گئی. رشدن کہتے ہیں عقل کو, سمجھنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے, وَكَانَ قَدْ أَنَسَ بِأَخْلَاقِي, اور وہ میرے اخلاق سے مانوس ہو چکا تھا, ہے نا, میری عادتوں سے, میرے کیا کہتے ہیں پیٹرن سے, میری جو عادت تھی, میرا جو لائف کا پیٹرن تھا, ان سب سے وہ مانوس ہو چکا تھا, ان سب کو وہ بھانپ چکا تھا. ٹھیک ہے, مانوس ہونا سمجھتے ہیں نا جی؟ جی سر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. وخبر مجالبی وفاقی, ٹھیک ہے, اور وہ میری طبیعت کے موافق کیا چیز ہے اس کو بھی جان چکا تھا. ٹھیک ہے, میری طبیعت, میری عادت کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے, ان ساری چیزوں کو وہ جان چکا تھا. فلم یکن یتخطی مرامی, ٹھیک, تو وہ میرے مقصد سے کبھی آگے نہیں بڑھتا تھا, یعنی جو میرا مقصد ہوتا تھا اس سے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا, یعنی میرا جو ہدف, جو گول ہوتا تھا وہیں تک وہ جاتا تھا.
ولا یخطئ فی المرامی، اور میرا جو مقصد ہوتا تھا اس کو پورا کرنے میں وہ کبھی غلطی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لا جرم، بے شک، ان قربہ التاتت بسفری، اس کی نیکی ہے نا میرے دل سے، اس کی جو نیک عادتیں تھیں وہ میرے دل سے بالکل چپک گئی تھی، میرے دل کی گہرائی سے چپک گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو اچھی عادتیں تھیں وہ میرے دل میں سما گئی تھیں۔ وَأَخْلَصْتُهُ لِحَذَرِي وَسَفَرِي، اور میں اس کو اپنے حضر میں بھی اور اپنے سفر میں بھی میں نے اس کو کیا کر لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، مطلب میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، چاہے میں حضر میں رہوں یعنی جب گھر میں رہوں یا میں سفر میں رہوں، ہر جگہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، فَأَلْوَى بِهِ الدَّهْرُ الْمُبِيدُ، لیکن ہلاک کرنے والے زمانے نے اس کو کیا کیا، ہلاک کر دیا، مطلب اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ ضمتنا زبید، یہاں تک کہ کس وقت، جب ہم زبید پہنچے، ٹھیک ہے، جب ہم زبید میں ہم دونوں جمع ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم زبید پہنچے تو اس کو زمانے نے، ہلاک کرنے والے زمانے نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی موت ہو گئی اس کو۔ فلما شالت نعامتہ، تو جب اس کی لاش اوپر اٹھنے لگی، ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی لاش کو اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جانے لگا۔ وسکنت نعمتہ، اور اس کی حرکت بالکل رک گئی، حرکت بند ہو گئی، ٹھیک ہے، جب آدمی مر جائے گا تو حرکت تو بند ہوگی ہی۔ بقیت عامن، تو پھر میری حالت کیا ہوئی کہ میں 1 سال تک رکا رہا، لا اسیغ طعامن، کوئی بھی کھانا مجھ کو نگلا نہیں جاتا تھا، ہے نا، ساغ یسیغ، یہ اساغ یسیغ، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، بلع کے معنی میں ہوتا ہے، کس معنی میں، بلع، یعنی کھانا نگلنا، ٹھیک ہے، تو کوئی لقمہ، کوئی کھانے کا لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، مجھے نگلا نہیں جاتا تھا۔ ولا اریغ غلامن، اور میں نے کسی غلام کو تلاش بھی نہیں کرتا، میں کسی غلام کو تلاش بھی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، ایک غلام جو چلا گیا میرا، اس کے بعد میں دوسرے غلام کو تلاش بھی نہیں کر رہا تھا، ڈھونڈ بھی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اریغو معنی ہے لا اطلبو، چلیں۔ حتی الجأتنی شوائب الوحدتی، شائبتن جمع شوائب، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے مصیبت، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تنہائی کا درد، سمجھ رہے ہیں، مصیبت، درد، اس طرح کا، یہاں تک کہ مجھ کو تنہائی کے درد نے میرے پاس پناہ دے دی، مطلب یہ ہے کہ میں بالکل تنہائی مجھے محسوس ہونے لگی، لونلینس میں فیل کرنے لگا، ٹھیک ہے، انزائٹی، لونلینس، یہ ساری چیزیں مجھے فیل ہونے لگی۔ وَمَتَاعِبَ الْقَوْمَةِ وَالْقَعْدَةِ، اور اٹھنے بیٹھنے میں مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، کیونکہ غلام تو ہے نہیں تو اب سارا کام مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے، تو ان ساری چیزوں سے جب میں بالکل تھک گیا تو کیا ہوا، إِلَىٰ أَنْ يَحْتَازَ عَنِ الدُّرِّ الْخَرَزَ، اب دیکھیں درن کے معنی کیا ہوتا ہے، موتی، قیمتی موتی، ہے نا، قیمتی موتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا، خرزن کے معنی کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، خصوص من حجارت، فصوص من حجارت، خرزن اصل میں کہتے ہیں کہ مٹی کا کوئی بھی ڈھیلا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کنکڑ، ہے نا، کنکڑ، ڈھیلا، اس کو کہتے ہیں خرزن۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ میں قیمتی موتی کے بدلے کوئی بھی ڈھیلا یا کنکڑ لینے کے لیے میں اس کے بدلے میں لینے کے پر آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اعتازو کے معنی کیا ہوتا ہے، بدلے میں لینا، ہے نا، تو قیمتی موتی کے بدلے یہاں پہ درن سے مراد کون ہے، بتائیں، درن سے مراد کون ہے، اس کا غلام، ہاں، جو مر چکا تھا، ٹھیک ہے، اور خرزن سے مراد کیا ہوگا، جس غلام کی تلاش میں اب وہ جائے گا، ہے نا،
تو کہہ رہا ہے کہ میری حالت یہ ہو گئی تھی، میں اتنا تھک گیا تھا تنہائی سے، اتنا میں بالکل اب گیا تھا کہ اب میں اس موتی کے، قیمتی موتی کے بدلے میں کسی بھی ڈھیلے کو ہے نا لینے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ ورتاد، ورتاد من ہوا سداد من عوز، ارتاد یرتادو اس کے معنی ہوتا اطلبو، ہے نا، میں طلب کرنے لگا، میں ڈھونڈنے لگا، کس کو ڈھونڈنے لگا؟ من ہوا سداد من عوز، جو کیا ہو ضرورت کو پوری کرنے والا ہو۔ عوز کہتے ہیں الحاجہ والضیق، ہے نا، تنگی کو اور ضرورت کو ختم کرنے والا۔ سدادن کے معنی کیا ہے؟ باندھ لگانے والا، روک لگانے والا، ٹھیک ہے، روک دینے والا۔ تو جو میری ضرورت کو اور میری تنگی کو روک دینے والا، یعنی اس کو ختم کر دینے والا ہو، اس کو میں کیا کرنے لگا؟ ڈھونڈنے لگا۔ ارتادو، ارتادو فقصدت، تو اب ڈھونڈتا کیسے؟ فقصدت من یبیع العبید، تو میں گیا، قصدت مانے میں نے قصد کیا، میں نے ارادہ کیا، لیکن یہاں پہ ذہبہ کے معنی میں گیا کس کے پاس؟ من یبیع العبید، جو غلاموں کو بیچتا ہے، اس کے پاس گیا۔ کہاں گیا؟ بسوق زبید، زبید کے مارکیٹ میں، زبید کے مارکیٹ میں غلاموں کو بیچنے والے کے پاس گیا۔ فقلت، تو میں نے اس سے کہا، اريد غلاما يعجب اذا قلب، میں ایسا غلام چاہتا ہوں جس کو پسند کیا جاتا ہو، اذا قلب جب اس کو پرکھا جائے، ہے نا۔ قلبہ کے معنی کیا ہوتا؟ قلب یقلب تقلیب، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، ہے نا۔ تو غلام کو الٹا پلٹا جائے، وہ کیا کپڑا ہے کوئی کہ آپ الٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے اچھا کپڑا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ جرب یجرب، ٹھیک ہے، یا فتش یفتش، یہاں پہ لکھا ہوا ہے فتش، قلبہ معنی ہو فتش، جب اس کی چھان بین کی جائے، اس کو پرکھا جائے، تو پرکھنے کے بعد اس کو پسند کرنے لگے لوگ، ایسا غلام میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وَيُحْمَدُ اِذَا جُرِّبَ، اور جب اس کو ایکسپیرینس کیا جائے، اس کا ایکسپیرینس کیا جائے، اس غلام کا، ہے نا، اس کے کاموں کا ایکسپیرینس کیا جائے، تو اس کی تعریف کی جائے، یعنی بہت اچھا کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور کیا ہو؟ وَلْيَكُنْ مِمَّنْ خَرَّجَهُ الْأَكْيَاسِ، خرج یخرج تخریج کے معنی یہاں پہ علم یعلم تعلیم، اور وہ ایسا ہونا چاہیے جس کو عقل مند لوگوں نے تعلیم دی ہو، عقل مند لوگوں نے جس کو ٹرین کیا ہو، سکھلایا ہو، ٹھیک ہے۔ الاکیاس، کیسن کی جمع ہے اکیاس، کیسن، ہے نا، اس کے معنی ہوتا ہے سمجھدار لوگ، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جمع کیس، کیس بھی ہوتا ہے اور کیس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیس کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے الفتن، الحسن، الفہم والادب، ٹھیک ہے، سمجھدار لوگ، اچھے لوگ، تو وہ ہوتا ہے کیس کے معنی۔ حدیث میں ہے نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، تو وہی ہے یہ کیس، کیس کی جمع ہے۔ تو جس کو اچھے عقل مند لوگوں نے جس کو ٹرین کیا ہو، جس کو سکھلایا ہو، وَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ الْإِفْلَاسِ، اور اس غلام کو ان عقل مند لوگوں نے بازار میں نکالا ہو فقیری کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، ہے نا، حاجت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ بیچنا نہ چاہتے ہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے، ہے نا، ان کے پاس تنگی آ گئی پیسے کی، پیسے نہیں ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے اس کو بیچنے آئے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اتنا اچھا غلام ہو کہ اس کو بیچنا نہ چاہتے ہوں وہ لوگ، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو بیچنے آ گئے، تو ویسا غلام مجھے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کوالٹی بتائی اس نے، ہے نا، بیچنے والے کو، فاہتز کل منہم لمطلبی، اہتز، اہتز کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہو جانا، ٹھیک ہے، جھوم اٹھنا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جھوم اٹھا۔ فاہتز کل منہم لمطلبی، تو میرا مطالبہ سن کر، میری ڈیمانڈ کو سن کر، ان میں سے ہر ایک جھوم اٹھا خوشی سے، ووثب، اور اچھل پڑا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوش ہو گئے وہ لوگ میری ڈیمانڈ سن کر کے، ہے نا، اور ایسے ایکسپریس کیا جیسے وہ کل ہی مجھے ڈھونڈ کے دے دیں گے، ایسا غلام، ٹھیک ہے۔ وَبَذَلَ تَحْصِيلَهُ عَنْ كَسَبٍ، ہے نا، کسبن کے معنی ہے عن قربن، وَبَذَلَ تَحْصِيلُهُ عَنْ كَسَبٍ، اور وہ اس کو حاصل کرنے میں قریب سے ہی اپنا وقت، اپنا ساری توجہ، اپنی ساری قربت، ٹھیک ہے، اپنا سارا
کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہا جائے گا، اپنی ساری توجہ جو ہے اس کو حاصل کرنے میں خرچ کرنے لگے، ہے نا. ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی نکال کر دے دیں گے غلام ایسا. لیکن ہوا کیا، یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ اہلتن، اہلتن کس کی جمع ہے کوئی بتائیں؟ ہلال، ہے نا. ہلال اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند. نیا، نیا چاند، پہلی تاریخ کا چاند. ٹھیک ہے، جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. چلے، ثم دارت الاہلہ دورہا، لیکن ہوا کیا کہ چاند نے، نئی تاریخ کے چاند نے اپنا دور مکمل کیا. مطلب یہ ہے کہ مہینہ در مہینہ گزرتا گیا، ہے نا. ایک مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، نئی تاریخ کے جو چاند تھے، اہلہ یہاں پہ کیا جمع لایا، اس کا مطلب ہے کئی چاند گزر گئے نئی تاریخ کے. ٹھیک ہے، تو کئی مہینہ جو ہے گزر گیا. وَتَقَلَّبَتْ كَوْرَهَا وَحَوْرَهَا، کور کہتے ہیں، کور کہتے ہیں تمام کو، مطلب مکمل چاند، پورا چاند. ٹھیک ہے، پورا چاند. اس کے بعد حور کہتے ہیں گھٹنے کو. سمجھ رہے ہیں، چاند کیا ہوتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 وہ بدر بنتا ہے نا، مطلب 14ویں کا چاند، 14ویں کے چاند وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کا حور شروع ہوتا ہے، گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سے مہینہ ختم ہو جاتا ہے. گھٹتے گھٹتے چاند غائب ہو جاتا ہے، ہم کو نظر آنا ختم ہو جاتا ہے. حور کہتے ہیں نقص کو، ہے نا، نقصان یا نقص کو. ٹھیک ہے، آدھا یا گھٹنا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تقلبت کور الاہلہ وحور الاہلہ، اور چاند کا مکمل ہونا اور چاند کا گھٹنا یہ پلٹتا رہا. مطلب کیا ہوا کہ چاند پورا ہوا، ہے نا، ہلال نکلا، پھر پورا ہوا، پھر گھٹا، ختم ہو گیا، مہینہ ختم ہو گیا، پھر اسی طرح کئی بار ہوتا رہا. یعنی اس دونوں جملے کا مطلب یہ ہوا کہ کئی مہینہ گزر گیا. لیکن ہوا کیا، وما نجز من وعودہم وعد، لیکن ان میں سے کسی کا بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. نجز، نجز ہے نا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، پورا ہونا، وفا کرنا. وفا یفی کے معنی میں ہوتا ہے نا. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوگا ای ما حصل ومن قضا، تو ان میں سے کسی نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ولا صح لها رعد، اور ان میں سے جو بھی گرجا وہ برسا نہیں. صح یصح، صح یصح، ہے نا، باب نصر سے، اس کے معنی ہوتا سالہ. وانصب غزیرن، انصب غزیرن کے معنی کیا ہوتا ہے، مسلادھار بارش ہونا، مسلادھار پانی برسنا. اور رعدہ کے معنی کیا ہوتا ہے، گرجنا، بجلی گرجنا. تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جی بس وہی ہے یہاں پہ. ولا صح، یعنی اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس کل ہی لا کے دے دیں گے غلام کو یہ ہمارے پاس، ایسا ایکسپریس کر رہے تھے وہ، ہے نا، بہت خوش ہو رہے تھے، اور لگ رہا تھا ارے بس صاحب آپ کو کل لا کے دے رہے ہیں غلام آپ کا، ہے نا. اور ہوا کیا، مہینہ در مہینہ گزر گیا، کئی مہینہ گزر گیا، ابھی تک کچھ پتا ہی نہیں ہے غلام کا. ٹھیک ہے، تو وہی کہا ولا صح لہا رعد، ہے نا، اس کے وجہ سے یا اس کے لیے جو گرجا وہ برسا نہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، وہی والا معاملہ ہو گیا. سمجھ گئیے صح لہا رعد کا معنی؟ جی. فلما رأیت النخاسین، نخاس، نخاس لکھنؤ کوئی گیا ہے؟ لکھنؤ میں ایک مارکیٹ ہے، اس کا نام ہی ہے نخاس، ہے نا، اولڈ لکھنؤ میں. تو نخاس اصل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وہ غلاموں کی دلالی کرنے والا. کیا ہوتا ہے، غلاموں کو بیچنے والا. ٹھیک ہے، لکھنؤ میں پورے مارکیٹ کا ہی نام نخاس ہے. وہاں پہ اولڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ غلاموں کی خرید بکری ہوتی تھی، اسی لیے اس کا نام نخاس پڑ گیا، نخاس. تو نخاس اصل کس کو کہتے ہیں، غلاموں کی دلالی کرنے والے کو، غلام بیچنے والے کو. فلما رأیت النخاسین ناسین او متناسین، تو میں نے غلاموں کے دلالی کرنے یا غلاموں کے بیچنے والے کو دیکھا، ناسین کہ وہ بھول گئے ہیں، او متناسین یا انہوں نے بھلا دیا ہے
है ना। नसिया यंसा से है नासीना। ये दोनों बन क्या रहे हैं यहाँ पे, बताएं क्या बन रहे हैं ये दोनों। जमा मुजक्कर सालिम। बन क्या रहे हैं ये, एराब में क्या बन रहे हैं, एराब महल्ली क्या है इनका। हाल है सर। हाल बन रहा है, ठीक है। नासा में और मुतनासा में फर्क क्या है जी। मुतनासिब से मुफाला से है। ठीक है, मीनिंग में क्या डिफरेंस होगा दोनों में। मतलब भूलने का जो बहाना करना, मतलब दिखाना। हाँ, दिखाना है ना, शो करना। ठीक है, कि हम भूल गए हैं। तो या तो वो सही में भूल गए हैं, नासीना का मतलब हुआ कि सही में भूल गए हैं वो, औ मुतनासीना, या वो शो कर रहे हैं कि वो भूल गए हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सोने वाले को जगाना आसान है, लेकिन जो आपको शो कर रहा हो कि सोया हुआ है, उसको जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो सोया ही नहीं, वो तो जागा हुआ है। ठीक है, तो वही है नासीना औ मुतनासीना, हमने पढ़ा था, है ना। बाब तफाउल से है ये, उसमें एक खासियत थी बाब तफाउल की, तकल्लुफ। ठीक है, जबरदस्ती, है ना, किसी काम को शो करना, करने का शो करना कि हम ये काम कर रहे हैं। तो वही है मुतनासीना, वही खासियत है यहाँ पे। तो हमने नखासीन को, गुलामों के बेचने वाले को देखा या समझा कि या तो वो भूल गए हैं या भुला रहे हैं जानबूझ करके। आलिम तू, मैंने ये समझ लिया, है ना, ये बात मैंने नोट कर लिया, समझ लिया। अन्न लैस कुल्लु मन खलक यफरी। अब देखें, खलक, खलक के माने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सनअ व क़दर, है ना। खलक के माने होता है किसी काम को करना, ठीक है। या खलका के माने होता है जिस, जो वो चीज जिसको बनाया गया हो, है ना, जो पैदा हुई हो। अफरा युफरी, है ना, या फरा यफरी, बाबे जरबे से कर लें। तो इसके माने क्या होता है, इसके माने होता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है यूरीदू, ठीक है, बाबे जरबे। अब यहाँ पे पूरा मीनिंग कर लें। आलिम तू, मैंने ये बात समझ ली, मैंने ये जान लिया, अन्न लैस कुल्लु मन खलक यफरी, कि जो भी इंसान है, ठीक है, जो भी इंसान है जो पैदा हुआ है, हर इंसान वादे को पूरा नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ आई लैसा मन वादा यफी, यानी जो भी वादा करता है वो उसको पूरा नहीं करता है। ठीक है, औ लैसा कुल्लु नासी यक़ज़िल हवाइज, या ये भी इसका मीनिंग हो सकता है कि हर इंसान की जरूरत पूरी नहीं होती है। ठीक है, या हर इंसान जरूरत को पूरी नहीं करता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या, अन्न लैसा कुल्लु मन खलक, कि हर वो शख्स जो पैदा हुआ है, या फ्री, वो वादे को पूरा नहीं करता, लैसा यफरी। ठीक है, यानी हर इंसान वादे को पूरा नहीं करता है। ये बात मेरी समझ में आ गई। और ये भी समझ में आ गया क्या, व अन्न लन यहुक्क जिल्दी मिस्लु ज़फरी। हक का यहुक्कु के माने क्या होता है, खुजलाना। ठीक है, खुजलाना, इचिंग करना। उसके बाद क्या है, जिल्दी, जिल्दी के माने क्या होता है, माई स्किन, है ना, स्किन, जिल्दुन। ज़फरुन, ज़फरुन के माने क्या होता है, ज़फरी, क्या माना होता है, जुफरुन, सॉरी, जुफरुन जमा असफार, क्या माना होता है, नाखून, है ना, नेल। तो कह रहा है कि मुझे ये बात भी समझ में आ गई, आलिम तू अल्लन यहुक्क जिल्दी मिस्ल जुफरी, मेरे नाखून की तरह मेरी स्किन को कोई और नहीं खुजलाएगा। ठीक है, यानी मुझे अगर इचिंग हो रही है तो अपने ही नाखून से मुझे अपनी वो क्या कहते हैं, खुजला करके उस खुजली को दूर करना पड़ेगा। कोई और मेरी खुजली को महसूस नहीं कर सकता है, लिहाजा वो उसको उतने अच्छे से खुजला भी नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि मेरे काम को कोई और नहीं करेगा, अगर मेरा काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। फरफस्तु मज़हबत तफवीज़ी, तो मैंने तफवीज, फवज़ युफव्विज़ु तफवीज, इसके माना होता है सुपुर्द करना, है ना, तस्लीम लिल गैरी, दूसरे के सामने सरेंडर करना, दूसरे को अपना काम सौंप देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो दूसरे को अपना काम सौंपने का रास्ता मैंने छोड़ दिया, मैंने उसका इनकार कर दिया। मजहब कहते हैं तरीक, है ना, मजहब माने जाने का रास्ता, यानी तरीक के माना में है। ठीक है,
تو میں نے دوسرے کو اپنا کام دینے کا جو راستہ تھا اس کا انکار کر دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، اب میں اپنا کام دوسرے کو نہیں دوں گا۔ وہ برست الی السوق بالسفر والبیز، سفرن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سفرن سے مراد ہے سونا، الذهب ہے نا، اور ذهب سے مراد ہے الدینار، سونے کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ الدینار۔ بیزن، بیزن سے مراد چاندی ہے، چاندی سفید ہوتی ہے نا، اور چاندی کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ درہم۔ درہم ہے نا، درہم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بازار کے لیے نکلا، کس کے ساتھ؟ درہم اور دینار کو لے کر کے، ہے نا، درہم دینار کو لے کر کے میں بازار میں نکلا۔ فَإِنِّي لَأَسْتَعْرِضُ الْغِلْمَانِ، تو میں غلاموں کو جانچنے لگا، ہے نا، استعرض یستعرض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جانچنا، پرکھنا، ہے نا، تو غلاموں کو میں جانچنے لگا، اس کا جائزہ لینے لگا، ٹھیک ہے، یا غلاموں کو، غلام کے بیچنے والوں سے میں کہنے لگا کہ مجھے غلام دکھاؤ، ٹھیک ہے، میں غلاموں کو دیکھنے لگا۔ وَأَسْتَعْرِفُ الْأَثْمَانِ، اور ان کی قیمتوں کو جاننے لگا، ٹھیک ہے۔ اِذْ عَارَضَنِي رَجُلٌ، کہ اچانک، یعنی میں قیمتوں کو جان رہا تھا، پوچھ رہا تھا کیا ریٹ ہے، کیا ریٹ ہے نا، اچانک ایک آدمی میرے سامنے ظاہر ہوا۔ عارض یعارض کا معنی ہوتا ہے قابل ہے، میرے مقابلے آیا، میرے سامنے آیا، ہے نا، اچانک ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا، ایک آدمی میرے سامنے آیا۔ وہ آدمی کیسا تھا؟ قد اختتم بلثام، اختتم یختتی کے معنی ہوتا ہے منہ پہ کپڑا باندھنا، ٹھیک ہے، باندھنا، اور لثام کہتے ہیں منہ پہ کپڑا کو، منہ پہ جو کپڑا باندھتے ہیں نا اس کو لثام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ قد اختتم بلثام، وہ ڈھاٹے سے یا منہ پہ کپڑے کے ذریعہ اپنے منہ کو کیا ہوا تھا؟ باندھے ہوا تھا، منہ پہ کپڑا باندھے ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ما کان علی الانف وما حوله من ثوب او نقاب، ہے نا، لسام کس کو کہتے ہیں؟ لسومن اس کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ناک اور منہ کے بیچ میں کپڑا ڈالنا یا نقاب ڈالنا، تو اپنے منہ کو ڈھکے ہوا تھا، وہ منہ پہ کپڑا باندھے ہوا تھا۔ وقبض علی زند غلام، اور وہ ایک غلام کی کلائی پکڑے ہوا تھا۔ زندن، زندن کس کو کہتے ہیں؟ کلائی کو۔ الساعد من الیدی، ہے نا، اس کی جمع ہے ازند، ازناد، زناد، یہ سب اس کی جمع ہے۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ زندن کے معنی کو ہوتا ہے کلائی، کلائی سمجھ رہے ہیں نا جی، گٹا، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو وہ جو ہے اس کو غلام کی کلائی کو پکڑے ہوا تھا وہ آدمی۔ وقال، اور وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ من یشتری منی غلاما صنعا فی خلقہ وخلقہ قد برعا، کون ہے جو مجھ سے ایسا غلام خریدے گا جو غلام کیا ہے؟ بہت ماہر ہے، صنعا مانے بہت بڑا فنکار ہے، ٹھیک ہے، آرٹسٹ ہے، ایسا غلام جو آرٹسٹ ہے نا۔ فی خلقہ وخلقہ قد برعا، خلق مانے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری شکل، ٹھیک ہے، خلقن مانے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری شکل، صورت، تو اس کا جسم بھی، وخلق ہی، خلقن مانا ہوتا ہے مورلیٹی، اخلاق، تو اس کا جسم بھی اور اس کے اخلاق بھی قد برعا، دونوں کیا ہیں؟ مکمل ہیں، ہے نا، دونوں کمپلیٹ ہے، یعنی اس کا جسم بھی بہت مضبوط ہے اور خوبصورت ہے، اور اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، اور وہ آرٹسٹ بھی ہے، تو ایسا غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ بِكُلِّ مَا نُطَّ بِهِ مُسْتَلِعًا، ہے نا، اب یہاں سے دیکھیں نُطَّ، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عَلَقَتْهُ بِهِ، ٹھیک ہے، مُسْتَلِعٌ کے معنی ہوتا ہے القوی، طاقتور، مضبوط، ٹھیک ہے جی۔ بِكُلِّ مَا نُطَّ بِهِ، ہر وہ چیز جو تم سے جڑی ہوئی ہے نا، جو تم سے کیا؟ عَلَّقْتَهُ بِهِ، جو تم سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے، ہر وہ چیز جو تم سے جڑی ہوئی ہے، مستلیعہ، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، یعنی تم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس کا وہ خیال رکھے گا، اس کو اچھے سے جان لے گا۔ یشفی کا ان قال، وہ تمہارے درد کو مٹا دے گا۔ شفا یشفی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شفا دینا،
ہے نا, بیماری دور کرنا. تو یہی کہہ رہا ہے یشفی کا, وہ تمہارے درد کو مٹا دے گا, ان قال, جب وہ کہے گا, یعنی جب وہ بات کرے گا تو تمہارے درد کو مٹا دے گا, اتنی اچھی باتیں کرے گا. وَإِن قُلْتَ, اگر تم اس سے کوئی بات کہو گے, وعا, تو وہ یاد رکھے گا. وعا یائی کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ حفیظہ کے معنی ہوتا ہے نا, یاد رکھنا. فہیمہ و حفیظہ, اس کو سمجھ لے گا اور یاد رکھے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو چیز تم سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کو اچھے سے جان لے گا. یشفی کا انقال ہے, جب بات کرے گا تو تمہارے درد کا علاج کرے گا, اور اگر تم اس سے کوئی بات کہو گے تو اس کو سمجھے گا اور یاد رکھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اچھی صفت ہوئی. وَإِن تُصِبْكَ عَثَرَةٌ, عثرتن کے معنی ہوتا ہے ٹھوکر. ٹھیک ہے, عثرتن جمع عثرات, اس کے معنی کیا ہوتا ہے ٹھوکر. اگر تم کو کوئی ٹھوکر لگے گی, یقل, تو وہ کہے گا, کیا کہے گا؟ لعا. لعا جو ہے نا, لعا, اس کے معنی ہوتا ہے دعا دینا ہے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, معناها اقال اللہ تعالی عثرتک وسلمک ونجاک, یعنی وہ یہ کہے گا کہ اللہ تم کو محفوظ رکھے, اللہ تم کو بچائے رکھے. ٹھیک ہے, لعا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں بچائے رکھے. وہ کیا کہے گا؟ لعا, یعنی اللہ تمہیں محفوظ رکھے, اللہ تم کو بچائے رکھے. تو جب کو اگر کوئی ٹھوکر لگے گی, ہے نا, کوئی پریشانی آئے گی, تو تمہارے لیے دعا کرے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہے گا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے. وَإِن تَسُمْهُ, ہے نا, ان تسمہ ای ان تکلفہ, اگر تم اس کو کوئی رسپانسبلٹی دو گے, اگر تم اس کو ذمہ داری دو گے, ہے نا, یا اگر تم اس سے کہو گے کہ کیا کہو گے؟ السعی فی النار, آگ میں دوڑنے کو بھی کہو گے. سعی, تو وہ دوڑے گا. ٹھیک ہے, سعی کے معنی کیا ہے؟ جرا اجری, ہے نا, دوڑنا. تو کہہ رہا ہے وَإِن تَسُمْهُ, اگر تم اس کو رسپانسبلٹی دو گے, اگر تم اس کو مکلف بناؤ گے, کس چیز کا؟ آگ میں دوڑنے کا, تو وہ دوڑے گا. ٹھیک ہے. وَإِن تُصَاحِبْهُ, اگر تم اس کو اپنے ساتھ رکھو گے, وَلَوْ يَوْمًا رَعَا, ہے نا, اگر تم اس کو اپنے ساتھ رکھو گے ایک دن کے لیے بھی, یا کسی بھی وقت دن میں بھی, تو وہ کیا کرے گا؟ رعا, تمہارا خیال رکھے گا. وَإِن تُقَنِّعْهُ بِزِلْفٍ, اگر تم کو زلفن, زلفن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا, زلفن یہ کہتے ہیں حافر کو. ٹھیک ہے, اس کی جمع ہے زلوف, جمع ازلاف بھی ہے اس کی. اس کو ہم اپنے یہاں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ کھر. کھر جانتے ہیں نا جی؟ جی سر, سیلون کے پاس رہتا. ہاں, جو پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا, بکری کا کھر ہوتا ہے نا, بقرعید میں کھاتے بھی ہوں گے, تو وہی کہہ رہے ہیں. وَإِن تُقَنِّعْهُ بِزِلْفٍ, اگر تم اس کو جانور کے کھر بھی دو گے, ہے نا, قناع یقنع معنی کیا ہے؟ اس کو قناعت کرنے کے لیے کہو گے. ٹھیک ہے, یعنی کہو گے بس یہی ہے, تم اور کچھ نہیں ہے. تو وَإِن تُقَنِّعْهُ بِزِلْفٍ, اگر تم اس کو جانور کا کھر بھی دو گے, قَنِعَا, تو وہ اسی پر قناعت کر لے گا, وہ اسی پر کیا رہ جائے گا؟ صبر کر لے گا. ٹھیک ہے, وہ تم سے شکایت نہیں کرے گا کہ ہم کو اچھا کھانا دیجیے, یہ کیوں دے رہا ہم کو کھانے کے لیے. یعنی تم اگر اچھی حالت تمہاری رہی, کنڈیشن اچھی رہی, تو وہ کیا کرے گا؟ تمہارا خیال رکھے گا. اور اگر تمہاری بری کنڈیشن ہوئی تو بھی وہ تم سے شکایت نہیں کرے گا, اس حالت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَى الْكَيْسِ الَّذِي قَدْ جَمَعَ, وَهُوَ عَلَى الْكَيْسِ, اور وہ عقل مند ہے نا, الَّذِي قَدْ جَمَعَ, جب وہ دونوں برابر, جب وہ دونوں جمع ہو جائیں, ہے نا, وہ عقل مندی پر رہے گا جب وہ دونوں جمع ہو جائیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی سچویشن ہو, ہے نا, کسی بھی سچویشن میں وہ کیا رہے گا؟ عقل مندی کا کام کرے گا. ما فاہ قطو کاذبن, ما فاہ ہے, فاہ یا فوہ, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ سے کوئی بات بولنا. تو ما فاہ قطو کاذبن, وہ کبھی بھی, قطو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی, اس نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, ولد دعا, اور نہ کوئی جھوٹا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے, یعنی ایسا غلام ہے یہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کوئی جھوٹا دعویٰ کیا, ہے نا. دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا تھا, اس نے کہہ دیا ہو کہ ہم یہ کام کر دیں گے, ہے نا, تو یہ دعویٰ ہو گیا, اور پھر اس نے وہ کام نہیں کیا تو یہ جھوٹا دعویٰ ہو گیا, ہے نا.
تو اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا، جو دعویٰ اس نے کیا ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، تو یہ اس ٹائپ کا غلام ہے۔ ولا اجاب مطمعا حین دعا، اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا، کہ اپنے گھر کے نوکر کو کبھی دوسرے کے گھر میں کھانا مت کھانے دو، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے گھر کا کھانا کھلاؤ اس کو، یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کے یہاں کا کھانا کھائے گا، اگر تمہارے گھر سے اچھا کھانا اس کے گھر کا تھا تو وہ اس کا نوکر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کہہ رہے ہیں، جو اچھا نوکر ہوتا ہے اس کی صفت بیان کرے غلام کی۔ ولا اجاب مطمعن، مطمعن کے معنی کیا ہے؟ لالچ دینے والا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی لالچ دینے والے کا جواب نہیں دیا، اس نے کبھی بھی کسی لالچ دینے والے کا جواب نہیں دیا۔ حین دعا، جب اس کو اس نے بلایا، یعنی کسی نے اس کو لالچ دیا ہوگا تم میرے یہاں کام کرو گے، ہے نا، تو تم کو ہم اتنا روپیہ دیں گے، اس کے یہاں چھوڑ دو، میرے یہاں کام کرنے لگو، ٹھیک ہے، تو ویسے کسی بھی آدمی کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ بہت وفادار ہے، کیا ہے وہ؟ وفادار ہے، یہ مطلب ہوا اس کا، سمجھ گئے؟ مطمئن لالچ دینے والا۔ وَلَسْتَجَازَ نَفْسَ سِرٍ اُودِعَا، استجاز یستجاز، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جائز سمجھنا، ہے نا۔ نفسن، نفسن کے معنی یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نشر السر، یعنی راز کو کھول دینا، ہے نا، راز کو فاش کر دینا، راز کو کھول دینا، سیکریٹ کو آؤٹ کر دینا، ٹھیک ہے، راز کو کھول دینا، ٹھیک ہے۔ وَلَسْتَجَازَ نَفْسَ سِرٍ، وہ راز کے کھولنے کو جائز نہیں سمجھتا ہے، اودعا، اس راز کے کھولنے کو جو اس کے سپرد کیا گیا ہو، ہے نا، جو اس کو بتایا گیا ہو یا جو اس کے سپرد کر دیا گیا، جو راز، جو سیکرٹ، ٹھیک ہے، اس سیکرٹ کو وہ کبھی آؤٹ نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ استجاز نفس سرین اودعا کا مطلب جی، نس کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، تو راز کو پھیلائے گا نہیں، مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ کو کبھی آؤٹ نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا ہے سیکرٹ آؤٹ کرنے کو۔ کون سے سیکرٹ کو؟ اودعا، جو سیکرٹ اس کو اس کے سپرد، اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وطالما ابدع فیما صنعا، اب کہہ رہے ہیں کہ اکثر، طالما کے معنی ہوتا ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم، اکثر، اور اکثر وہ کیا کرتا ہے؟ ابدع فیما صنعا، اس چیز میں جس کو اس نے بنایا ہے، ابدع، اس میں نیا نیا چیز ایڈ کرتا رہتا ہے۔ ابدع معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں نئی چیز پیدا کرنا، ہے نا، اسی سے بنا ہے بدعتن۔ بدعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا، ابدع کے معنی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابدع فیما صنع، جس چیز کو اس نے بنایا ہے اس میں نئی نئی چیز وہ کیا کرتا ہے؟ ایڈ کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے ہنر کو وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا آتا ہے اس کو بس اسی پہ رکا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اپنے ہنر کو اور ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آرٹ کو اور ڈیولپ کرتا ہے وہ۔ تو وہ اکثر وہ کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو اس نے بنایا اس چیز میں ابداع کرتا ہے، یعنی نئی چیزیں ایڈ کرتا ہے۔ وفاق فی النثر وفی النظم معا، اور وہ پروز اور پوئٹری کے اندر ایک ساتھ فائق ہے، مطلب ایک ساتھ پروز میں بھی اور پوئٹری میں بھی، دونوں میں وہ ایک ساتھ کیا ہے؟ فائق ہے، دونوں میں وہ بہت اوپر کا، بہت اونچا مقام رکھتا ہے، یعنی پروز بھی اس کا بہت اچھا ہے اور پوئٹری بھی بہت اچھی ہے اس کی، ایسا غلام ہے یہ۔ واللہ لولا ضنک عیش صدعا، خدا کی قسم اگر کیا ہو زندگی کی تنگی، صدعا آواز دے، ٹھیک ہے، زندگی کی تنگی آ جائے، اگر روزی رزق میں تنگی آ جائے تو کیا ہوگا؟ وصبیتن، اگر رزق میں تنگی نہ ہوتی، اگر رزق میں تنگی نہ ہوتی، وصبیتن ازحو عراتن جوعا، اور میرے بچے، صبیتن سے مراد کیا ہے؟ بچے، اور بچے، ارات کس کو کہتے ہیں؟ ننگا، ہے نا، آرین کی جمع ہے ارات، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ننگا۔ جوعا کے معنی، جوعا کے معنی کیا؟ بھوکا۔ تو اگر بچے بھوک اور ننگے پن میں کیا ہوتے؟ ازحو، قربان نہ ہوتے، ہے نا، یعنی بھوکے ننگے نہ مرتے، تو
ما بعتہ بملک کسرا اجمع، تو میں اس غلام کو کسرا کی پوری بادشاہت کے بدلے میں بھی نہیں بیچتا، کسرا کی پوری سلطنت کے بدلے بھی میں اس غلام کو نہیں بیچتا، یہ غلام اتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی غلام تو وہ ڈھونڈ رہا تھا جس کا مالک اس کو بہت اچھے سے ٹرینڈ کیا ہو اور اس کو مجبوری میں بیچ رہا ہو، بیچنے کا من نہیں کر رہا اس کے مالک کو، تو ایسا ہی غلام تو یہ ڈھونڈ رہا تھا، بتائیں جی۔ تو وہی غلام اس کو مل گیا، ایک آدمی بیچ رہا تھا اس کو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر زندگی کی تنگی نہ ہوتی ہے نا، رزق کی تنگی نہ ہوتی اور بچے بھوک سے اور ننگے ہو کر کے مر نہ رہے ہوتے میرے، تو میں اس کو کسرا کی پوری سلطنت کے بدلے میں بھی نہیں بیچتا، یعنی کسرا اگر پوری سلطنت دے دیتا مجھے تو بھی میں اس کو نہ بیچتا، اتنا اچھا غلام۔ چلیں، تو اب حارث بن حمام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فلما تأملت خلقه القویم، قویم کے معنی ہوتا ہے مضبوط، ہے نا، قوی، ٹھیک ہے، مضبوط۔ خلق کے معنی ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جسم کی بناوٹ، ہے نا، فزیکل اپیرنس جس کو کہتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کی فزیکلیٹی کو، ہے نا، مضبوط فزیکلیٹی پہ غور کیا، تأمل معنی غور کرنا، وحسن السمیم، اور اس کی خوبصورتی پر، ہے نا، سمیم کے معنی ہوتا خالص، یہاں لکھا ہوا خالص، ٹھیک ہے، یعنی خوبصورتی ایسی تھی کہ جس میں کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا بلکہ پیور تھی وہ، ہے نا، اس کی پیور خوبصورتی کو میں نے دیکھا۔ خلتہ من ولدانی جنت النعیم، من ولدانی جنت النعیم، تو میں نے اس کو یہ سمجھا کہ وہ جنت کے غلاموں میں سے ہے۔ جنت میں جو بچے ہوں گے، ہے نا، غلمان ہوں گے، حورے ہوں گے، غلمان جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے، تو وہ جنت کا غلاموں میں سے کوئی غلام ہے، میں نے اس کو ایسا سمجھا۔ وقلت، اور میں نے کہا، اپنے دل میں کہا، ہے نا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بے شک یہ تو ایک شریف فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت قرآن کے اندر ہے، اور کس کے بارے میں یہ آیت آئی تھی بتائیں؟ یوسف علیہ السلام۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، بہت اچھا۔ تو وہی بات اس نے کہی، ہے نا، حارث بن حمام نے کہی اس غلام کو دیکھ کر کے۔ استنطق کے معنی ہوتا ہے بولنے کا سوال کرنا، بولنے کے لیے، بولنے کا ڈیمانڈ کرنا کہ تم بولو، ٹھیک ہے، تو وہی معنی ہے استنطقتہ، پھر میں نے اس سے بولنے کا ڈیمانڈ کیا، میں نے اس سے بولنے کو کہا۔ کیا بولنے کو کہا؟ عن اسمہ، اپنا نام بولنے کو کہا، یعنی میں نے اس سے کہا کہ اپنا نام بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے اس سے کہا تھا، لا لرغبت فی علمہ، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے اس کا نام جاننے کی خواہش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، لا لرغبت فی علمہ، اس کے جاننے کے، یعنی اس کے نام کو جاننے کی خواہش کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس لیے کہا تھا لانظر، تاکہ میں دیکھوں، این فصاحتہ من صباحتی، صباحتن کے معنی ہوتا ہے حسن، ٹھیک ہے، کہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کا، ہے نا، فصاحت کہتے ہیں اس کی فصاحت، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیسا بولتا ہے، صرف خوبصورت ہے یا بولنے میں بھی اچھا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک شعر ہے نا کہ اسی امید پہ پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، تو وہی ہے کہ وہ کیوں پوچھ رہا تھا اس کا نام؟ تاکہ اس کا حسن جو ہے اس نے بیاں تک دیکھے کہ وہ بولتا کیسا ہے، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کی فصاحت کیسی ہے اس کی خوبصورتی کے مقابلے میں۔ وَكَيْفَ لَهْجَتُهُ مِنْ بَهْجَتِهِ، بہجتن کے معنی بھی وہی ہے خوبصورتی، اور اس کی خوبصورتی کے مقابلے اس کے بولنے کا لہجہ کیسا ہے نا، ٹون کیسا ہے اس کی بات کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں کہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور بات منہ کھولتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کیا بولنا ہے، نفرت ہو جائے اس کی بات کو سن کر کے، تو ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے اس سے مطالبہ کیا، استنطقتہ اسمہ، تو کیا ہوا؟ فلم ینطق بحلوۃ ولا مرۃ، تو اس نے کچھ نہیں بولا، نہ میٹھا بولا نہ کڑوا بولا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں بولا اس نے، نہ میٹھا نہ کڑوا۔ ولا فاح فوحۃ ابن امۃ ولا حرۃ،
اور اس نے منہ بھی نہیں کھولا، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی کمی یا نہ ہی کسی غلام کے بچے کی طرح، باندی کے بچے کی طرح، اور نہ ہی کسی آزاد عورت کے بچے کی طرح، یعنی اس نے منہ ہی نہیں کھولا۔ منہ کھولتا تو پتا چلتا کہ یہ کسی باندی کا بچہ ہے، کسی لونڈی کا بچہ ہے، یا کسی شریف عورت کا بچہ ہے نا، بات کرتا تب تو پتا چلتا ہے نا، بات کرتا تب تو پتا چلتا ہے کہ یہ میٹھا بولتا ہے کہ کڑوا بولتا ہے، تو اس نے کچھ بولا ہی نہیں، منہ ہی نہیں کھولا اس نے۔ فضربته عنہ صفحا، صفحا معنی وجہن، وجہن، ٹھیک ہے، چہرہ، فضربت عنہ صفحا، تو میں نے اس سے چہرے کو کیا کیا، موڑ لیا، پھیر دیا، ٹھیک ہے، میں نے اس سے چہرہ پھیر دیا۔ وقلت لہو، اور میں نے اس کو کہا، قبحا لعیک، عیک کے معنی کیا، عیون معنی کیا ہوتا ہے، گونگا، گونگا پن، ٹھیک ہے، تمہارے گونگے پن کا برا ہو، وشقہن، اور اس کی بربادی ہو، مطلب یہ کہ تم تو کچھ بولتے ہی نہیں جو پتا چلے، ٹھیک ہے، تو میں نے منہ پھیر دیا اور کہا قبحا لعیک وشقہن۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بیڈ سچویشن میں، یعنی کسی کو برا بولنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے عربی میں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تمہارے گونگے پن کا برا ہو اور اس کی بربادی ہو، ٹھیک ہے، شقہن معنی ہو بعدن، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، قبحا لعیک وشقہن کا معنی، جی۔ تو جب میں نے یہ کہا قبحا لعیک وشقہن، تو اس نے کیا کیا، فغار فی الضحک، تو وہ ہنستے ہوئے جھک گیا، یعنی جب آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے تو کیا پیٹ پکڑ کے ایسے جھک نہیں جاتا ہے، تو وہی کہا کہ میری بات سن کر کے وہ ہنستے ہوئے جھک گیا، وانجد، اور پھر سیدھا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ سین کو اپنے سامنے دیکھیے، امیجن کیجئے کہ وہ ہنستے ہوئے پیٹ پکڑ کے ایک دم جھک گیا ایسے بہت زور سے ہنستے ہوئے، اور پھر جو ہے سیدھا ہوا۔ ثم انغض رأسہ الیہ، پھر اس نے اپنے سر کو میری طرف کیا کیا، گھمایا، ٹھیک ہے جی، اور کیسے گھمایا، انغض، انغاز کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہوئے جو سر نہیں ہلاتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھیک ہے، ویسے اس نے میری طرف اپنے سر کو ہلایا۔ وانشد، اور پھر اس نے یہ شعر پڑھے، کیا پڑھا اس نے، یا من تلہب غیظہ، اے وہ شخص جس کا غصہ بھڑک اٹھا، جس کا غصہ، تلہبہ کے معنی کیا ہے، لہبہ، تلہبہ یا تلہب، تلہبن کے معنی بھڑک اٹھنا ہے نا، جس کا غصہ ایک دم بھڑک گیا، کب بھڑک گیا، اذ لم ابح باسمی لہو، جب میں نے اس کو اپنا نام ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب میں نے اس کے سامنے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تو اس کا غصہ بھڑک گیا۔ ما ھکذا من ینصف، کیا اسی طرح وہ کرتا ہے جو انصاف کرتا ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ شخص جس کا غصہ صرف اتنی سی بات پر بھڑک گیا کہ میں نے اس کو اپنا نام نہیں بتلایا، شریف لوگ اس طرح تو نہیں کرتے ہیں، انصاف کرنے والا اس طرح تو نہیں کرتا ہے کہ صرف نام نہ بتانے سے اتنا تم خفا ہو گئے کہ قبحا لعیک وشقہن کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ ان کان لا یرضیک الا کشفہ، اگر تم خوش نہیں ہوتے تھے، الا کشفہ، مگر اس کو ظاہر کرنے سے ہی، مگر اس کو میرے نام کو ظاہر کرنے سے ہی، مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرا نام سن کر ہی خوش ہوگے، ٹھیک ہے، اگر تم خوش نہیں ہوتے ہو، تم کو خوش نہیں کرتا ہے مگر میرا نام ظاہر کرنا، ہے نا، تو مطلب کیا ہے کہ اگر تم کو میرا نام سن کر ہی خوشی ملے گی تو سنو، فَأَسِخْ لَهُ، تو کان لگا کر کے سنو، غور سے سنو، کیا، انا یوسف، انا یوسف، میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا کہا، وَلَقَدْ كَشَفْتُ لَكَ الْغِطَاءَ، میں نے تمہارے لیے ڈھکن کھول دیا ہے، مطلب کیا ہے کہ میں نے تم کو اپنا نام بتا دیا جو تم جاننا چاہتے تھے، ہے نا، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں۔ فَإِن تَكُنْ فَتِنًا، تو اگر تم سمجھدار ہو، فَتِنًا عقل مند ہو، عرفت، تو تم جان لو گے، پہچان لو گے، وَلَا إِخَالُكَ تعرف، لیکن مجھے نہیں لگتا، ہے نا، اور مجھے یہ بات نہیں لگتی کہ تم سمجھ پاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، وہ انڈائریکٹلی کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے بدھو ہو، یہی تو کہہ رہا ہے انڈائریکٹلی، تو کہہ رہا ہے اگر تم عقل مند ہو تو میری بات سمجھ لو گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم سمجھ پاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ بات اس نے کہی۔ تو جب یہ شعر اس نے پڑھا
تو یہ سن کر کے حارث بن حمام کہتا ہے فسرعت بی بشعرہ، اس کے شعر کو سن کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے، غصہ ختم ہو گیا، ایک دم اڑ گیا ہوا میں۔ چلے وَاسْتَبَا لُبِّی، اور میری عقل اس کے جادو میں گرفتار ہو گئی، ہے نا، قید ہو گئی، ہے نا۔ استبا استبی کے معنی کیا ہے، یہاں دیکھیں، ملک قلبی واسرہ، ٹھیک ہے، کہ میرے دل کا وہ مالک ہو گیا اور میری عقل جو ہے، لبن معنی عقل ہوتی ہے، میری عقل اس کے جادو میں گرفتار ہو گئی۔ حتیٰ شدہت عن التحقیقی، ایسا گرفتار ہو گئی کہ مجھے اس کے بارے میں چھان بین کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تحیرتو، میں کیا پڑ گیا، ایک دم حیرت میں پڑ گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا عن التحقیقی، تحقیق کرنے کا، کہ میں اس کے بارے میں چھان بین بھی کروں، ٹھیک ہے۔ وَأُنْسِیتُ قِصَّةَ یوسف الصدیق، اور میں یوسف صدیق کا قصہ بھول گیا، مجھے بھلا دیا گیا، یعنی میں بھول گیا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا اس کے شعر، اتنا میں خوش ہو گیا اس کے شعر کو سن کر کے، یعنی میں نے جو اس کی خوبصورتی تھی، ظاہری خوبصورتی، اس کے شعر کو سن کر کے مجھے اس کی باتوں کی خوبصورتی بھی نظر آ گئی، تو میں اسی میں کھو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ إِلَّا مُسَاوَمَةَ مَوْلَاهُ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ، ہمٌ مانے ہوتا ہے فکر، مجھے کوئی فکر نہیں بچی مگر اس کے آقا سے مول بھاؤ کرنے کی۔ مساومتن مانے، مساومتن کس کو کہتے ہیں جی، مول بھاؤ کرنا، ہے نا، بارگیننگ کرنا۔ تو یہ بس میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، مول بھاؤ کرنا ہے، بارگیننگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا میرے دماغ میں، وَاسْتِطْلَاعَ طِلْعِ الثَّمَنِ، اور اس کی حقیقی قیمت، جو اس کی قیمت ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنا، یہ میرے دماغ میں چل رہا تھا، اسی کا فکر بچ گیا تھا۔ کیوں پتہ کرنا، لی وفی، تاکہ میں اس قیمت کو ادا کروں، پورا کروں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا کہا، وَكُنْتُ أَحْسِبُ، اور میں سمجھ رہا تھا، أَنَّهُ سَيَنْظِرُ شَزْرًا إِلَيَّ، شَزْرٌ کے معنی ہوتا ہے کنکھی سے دیکھنا، کنکھی سمجھتے ہیں نا، بجانب العین، النظر بجانب العین ما اراز او غصب، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے کنکھی سے دیکھے گا، کون کون دیکھے گا بتائیں، مالک اس کا، ہے نا، غلام کا جو مالک ہے، جب میں اس سے قیمت پوچھوں گا تو مجھے کنکھی سے دیکھے گا، ایسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا۔ وَيُغْلِ السِّیمَةَ عَلَيَّ، اور قیمت کو مجھ پر بڑھا کر کے بتائے گا مجھ کو۔ اگلا یغلی کے معنی کیا ہے، زیادہ کر دینا، سیمتن کے معنی ہے سمینن، ہے نا، قیمت، ٹھیک ہے، اور اس کا دام جو ہے مجھ کو کیا بتائے گا، بڑھا کر کے بتائے گا۔ فما حلق الی حیث حلقت، فما حلق، حلق یحلق کے معنی ہوتا ہے اڑان بھرنا، ہے نا، اوپر اڑنا۔ فما حلق، تو وہ یعنی اس کا مالک بھی اتنا اوپر نہیں اڑا، الی حیث حلقت، جتنا اوپر میں اڑ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دماغ میں جتنا اس کا دام سوچ لیا تھا، اتنا اس کے مالک کے دماغ میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ میں یہ سوچ لیا تھا کہ اتنا اچھا غلام ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، بات بھی اچھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم سے کم ہوگا 10-12 لاکھ کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مالک کو بھی اتنا فکر نہیں تھی، وہ بھی اتنا سوچے نہیں ہوا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا اڑان بھر لیا کہ جو اس کا مالک بھی اتنی اڑان نہیں بڑھ رہا تھا۔ وَلَا اعْتَلَقَ بِمَا بِهِ اعْتَلَقْتُ، ہے نا، اور میں اس سے اتنا جڑ گیا، یعنی اتنا میرا اس سے لگاؤ ہو گیا، کس سے، اس غلام سے، جتنا اس کے مالک کا بھی نہیں لگاؤ تھا، ٹھیک ہے، جتنا تعلق اس کے مالک کا بھی نہیں تھا، اس سے زیادہ تعلق میرا ہو گیا اس سے۔ بل قال، تو یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بڑھا کے دام بتائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، بل قال، لیکن ہوا کیا، اس نے کہا، ان الغلام اذا نظر ثمنہ، کہ بے شک غلام جب اس کی قیمت کم ہوتی ہے، وخفت مؤنہ، یہاں پہ نظورہ ہے نا، ثمنہ، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، خفہ کے معنی، نظورہ کے معنی کم ہونا، تو اس کی قیمت جب، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قل، ہے نا، تو جب اس کی قیمت کم ہوتی ہے، مؤونتن کے معنی کیا ہوتا ہے، بوجھ، ٹھیک ہے، بوجھ، اور اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ بوجھ ہلکا ہونا کا مطلب کیا ہے، کہ مالک کے اوپر بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پیسہ دینا،
ہے ना, تو उसका बोझ जब हल्का होता है तबर्रक बिही मौलाहू, तो उसका जो आका है उससे खुश हो जाता है। गुलाम से क्या होता है, गुलाम को अपने लिए बरकत की वजह समझता है कि ये तो हमको कम दाम में मिल गया इतना अच्छा गुलाम, ठीक है, तो ये मेरे लिए बरकत की वजह है, बरकत का सबब है, ठीक है। तबर्रक बिही मौलाहू, उसका आका जो उसको खरीद करके ले जाता है वो उसको अपने लिए बरकत समझता है कि हम कम दाम में ले आए इसको, ठीक है। वल्तहफ अलैहि हवाहू, और उसकी मोहब्बत या उसकी ख्वाहिश उस पर क्या हो जाती है, उसको घेर लेती है। मतलब यह है कि वो उस गुलाम से मोहब्बत करने लगता है उसका आका, क्योंकि उसको जितना दाम वो ज्यादा सोचे हुआ था उससे कम दाम में वो मिल गया। तो कम दाम में कोई चीज आपको कीमती चीज मिल जाए तो खुशी होती है ना जी। तो वही कह रहे हैं कि उसके आका को भी खुशी होती है और उससे मोहब्बत भी बढ़ जाती है उसके आका से। इल्तहफ के माने होता है घेर लेना, ठीक है, लिहाफ ओढ़ लेना, यहाँ पे है कि उसकी मोहब्बत उसको घेर लेती है, यानी आका की मोहब्बत गुलाम को घेर लेती है। व इन्नी लऊसिरु तहबीब हादल गुलाम इलैक, और मैं प्रेफरेंस देता हूँ, है ना, उसिरु आसर, यूसिरु के माने क्या होता है, प्रेफर करना, तरजीह देना। मैं ये प्रेफर करता हूँ, किस बात को प्रेफर करता हूँ, इस गुलाम को आपके नजदीक महबूब बनाने को तरजीह देता हूँ। यानी मैं ये चाहता हूँ कि इसको आपको कम दाम में दूं तो ये गुलाम आपका महबूब बन जाएगा, आपका चहीता बन जाएगा, आप इसको पसंद करने लगेंगे, ठीक है। तो मैं इस गुलाम को आपका महबूब बनाने पर तरजीह देता हूँ, बिअन उखफ्फिफ समनहु अलैका, इस तरह से मैं आपको महबूब बनाऊंगा इस गुलाम को कि इसकी कीमत आपके लिए हल्की कर दूंगा, यानी कम कर दूंगा, ठीक है। फजिन मिअतई दिरहमिन इन शिअता, तो आप मुझको 200 दिरहम दे दीजिए, इन शिअता, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो मुझे इसके बदले 200 दिरहम दे दें, ठीक है। वशकुर ली, और मेरा शुक्र अदा करते रहो, मा हुय्यीत, जब तक तुम जिंदा रहो, जब तक तुम जिंदा रहो मेरा शुक्र अदा करते रहो कि इतना अच्छा गुलाम मैंने आपको 200 दिरहम में दे दिया। समझ गए जी। अब क्या हुआ, फनक़तुहुल मबलग फिलहाल, मबलग माना हो कीमा असमन, तो मैंने उसको उसी वक्त है ना, फिलहाल मतलब उसी वक्त, ठीक है, वो कीमत मैंने उसको नकद अदा कर दी, नकद दे दिया उसको। कमा युनक़दु फिर रखीसिल हलाल, जैसा कि हलाल सस्ती चीज को नकद में खरीदा जाता है ना, सस्ती चीज हो और हलाल हो, बहुत सस्ती चीज हो, ठीक है, तो उसको जिस तरह से इंसान नकद में खरीदता है वैसे ही मैंने फौरन, फिलहाल का मतलब क्या है, फौरन, फौरन उसको नकद में मैंने क्या किया, उसको नकद कीमत अदा कर दिया। वलम यख्तुर ली बिबालिन, और उस वक्त मेरे दिल में ख्याल भी नहीं गुजरा। बालुन के माने क्या होता है, दिल, है ना। खतरा, खतरा के माने के क्या होता है, खतरा यख्तुरु के माने, खतरा बाल के साथ जब आता है उसके माना होता है दिल पर बात गुजरना। तो मेरे दिल पर कोई ये बात भी नहीं गुजरी, कौन सी बात, अन्न कुल्ल मुरख्खिसिन गालिन, कि हर वो चीज जो सस्ती होती है वो बाद में महंगी पड़ती है ना। वो कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सस्ती चीज तो आप ले आएंगे लेकिन वो बाद में आपको रुलाएगी, है ना, महंगी पड़ेगी आपको ज्यादा। तो वही कह रहा है कि मुझे ये बात भी मेरे जहन में नहीं रही, मेरे दिल में नहीं आई कि हर वो चीज जो सस्ती होती है वो महंगी पड़ती है। समझ गए इसका मतलब जी। फलम्मा फलम्मा तहक्ककत सफ़क़तु, है ना, सफ़क़तुन मानाहु अल बैअतु, है ना, जब ये सारा मामला, है ना, हो गया, जब ये खरीद फरोख्त हो गया, ये सौदा हो गया, वहक्कतिल फ़िरक़तु, और जुदाईगी करीब आ गई, यानी गुलाम जो है अपने पुराने आका से जुदा होने के करीब हो गया। हमलत आइनल गुलाम, तो गुलाम की दोनों आंखें डबडबा गईं, यानी दोनों आंखों में क्या हो गया, आंसू आ गया, ठीक है। फाजत दुमुअन, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। वला हुमूल दमाल गमामी, और वो आंसू कैसे बह रहे थे, बारिश की तरह, यानी बहुत ज्यादा आंसू बहने लगे, है ना, बारिश के बरसने की तरह बरसने लगे उसके आंसू, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुम्मा अक़बल अला साहिबी, फिर वो अपने मालिक की, पुराने मालिक की तरफ मुतवज्जे हुआ या उसकी तरफ बढ़ा। वक़ाल, और उसने कहा, अब क्या कहा, ये बहुत लंबा है ये अशार इसके,
تو انشاءاللہ کل کر لیں گے، مطلب نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے اوکے سر. جی. تو یہاں تک سمجھ میں آیا؟ کوئی سوال، کوئی کوشچن کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو پوچھ لیں. چلو، الفاظ ہیں تھوڑے سے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے آسانی سے سمجھا دیں. کیا مطلب جگہ کا نام؟ جی کوشچن کیا ہے سر؟ ہاں، پوچھا ہے سر یہ زبیدیہ کیا ہے. زبید دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ حریری کے جتنے مقامات ہیں وہ سارے مقامات جگہ کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جگہ کے نام سے. تو جس جگہ بھی یہ جاتا ہے وہاں کے جگہ کے نام سے یہ مقامہ لکھتا ہے. تو یہ زبید جو ہے نا، زبید یہ جگہ کا نام ہے. تو یہیں یہ گیا تھا، یہ سارا واقعہ زبید کا ہے نا. تو لہٰذا وہاں پہ جو مقامہ اس نے لکھا اس کا نام زبیدیہ رکھ دیا. سنعان میں لکھا تھا تو اس کا نام سنانیہ رکھ دیا، ہے نا. مصر میں لکھا تو مصیریہ لکھ دیا. تو اسی طرح یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو زبیدیہ اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے زبید میں لکھا تھا یہ مقامہ، زبید کا واقعہ ہے یہ، اسی لیے اس کا نام زبیدیہ ہے، ٹھیک ہے جی. جی. چلیں پھر کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں ہم لوگ. کل تو سنڈے ہے. ہاں کل سنڈے، مطلب نیکسٹ کلاس میں، کل سے مطلب ہے کہ نیکسٹ کلاس. ہاں ٹھیک ہے. سوموار. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.